جو ہم غم حسین میں آہ بھرتے ہیں یا اصل میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ میرے عزیزو 4 محرم میں ہم داخل ہو گئے، 4 محرم میں ہم داخل ہو گئے۔ آج ہی کسی وقت سن 61 ہجری میں آج کی تاریخ میں کسی وقت حسین کے خیمے دریا سے ہٹا دیے گئے، خیمہ حسینی دریا سے ہٹا دیے گئے۔ 4 محرم خیمہ حسینی دریا سے ہٹا دیے گئے۔ اب دور خیمہ گاہ بسی ہوئی ہے اور دور ہے فرات، جاتے ہیں پانی لے کر آ جاتے ہیں، جاتے ہیں پانی لے کر آ جاتے ہیں، لیکن 7 محرم کو قیامت ہو جائے گی کہ پانی بھی بند ہو جائے گا، پانی دینا بند ہو جائے گا۔ پیاسے گئے ہیں کربلا والے، پیاسے گئے، اور کربلا کا پہلا شہید مسلم بھی پیاسا گیا۔ مسلم کو بھی پانی میسر نہ آیا، 3 مرتبہ جام اپنے منہ سے لگایا، تینوں مرتبہ جام لہو سے بھر گیا اور پانی کو نیچے بھیجے۔ میں نے کل عرض کیا کہ بام پر کھڑے ہو کر اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری گودیوں میں بچے نظر آ رہے ہیں، میرے بھی 2 بچے میرے ساتھ آئے تھے، وہ کہیں کھو گئے ہیں، اگر مل جائیں تو انہیں مدینے کا راستہ بتا دیں، اجرکم اللہ۔ 7 اور 8 برس کے محمد اور ابراہیم، بڑے کا نام محمد، چھوٹے کا نام ابراہیم، دونوں کے چھوٹے چھوٹے روزے آج بھی مسیب میں بنے ہوئے ہیں، مسیب میں روزے بنے ہوئے ہیں۔ کہاں مدینہ کہاں عراق، کہاں مدینہ کہاں مسیب، کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا، کہاں کے بچے کہاں آ کے دفن ہوئے، کدھر کے بچے اور زمین کہاں ملی۔ جب جاتا ہوں میں روزے پہ تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے 2 ننھے ننھے گنبدوں کو دیکھ کر کہ آل محمد کے بچے یہاں پر آرام کر رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کے میرا دل کہتا ہے کہ مسلم ضرور کہتے ہوں گے کہ تم میرے بچوں کی قبر پر آئے، تمہارا شکریہ، تمہارا شکریہ، تم میرے لاڈلوں کی قبر پر آ گئے، تمہارا شکریہ۔ اتنے کم سن، اتنے حسین بچے، آل محمد کا حسن مشہور ہے، دونوں بچے لکھا ہوا ہے روایتوں میں 1 سال تک قید رہے، 1 سال تک قید رہے، نہ ماں کی خبر ہے نہ باپ کی خبر ہے، نہ ماں کو جانتے ہیں نہ باپ کو کہ کہاں پر ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ماں باپ کو ہماری خبر ہے یا نہیں۔ اور دوسرا جملہ سنو گے، بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس قید خانے میں وہ قید تھے اسی کے سامنے جو گلی جا رہی تھی اس میں مسلم کا لاشا گھسیٹ کے لے جایا جا رہا تھا، اس میں ان کے بابا کا لاشا گھسیٹا جا رہا تھا، ام ہانی کا لاشا گھسیٹا جا رہا تھا۔ بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک شب آئی تو چھوٹے نے بڑے سے کہا، ذرا محسوس کرنا، تھوڑا محسوس کرنا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ایک شب آئی، بہت دن گزر گئے، تم بھی تو کبھی بچے رہے ہوگے نا، ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے بچوں کو، باپ کے ساتھ جتنا بھی رہیں، لیکن بچے چاہتے ہیں کہ شب ماں کے ساتھ گزارے، ماں کے ساتھ شب گزارے، رات میں ماں کے ساتھ ہی رہے، جہاں بھی جائیں 2-3 دن جائیں اور پھر ماں کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹے نے آخر بڑے سے کہا، بھیا بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا گزری ہے بچوں پر یہ دونوں بچے ہی جانتے ہیں، آج اماں بہت یاد آ رہی ہے۔ بڑے نے چھوٹے کو سینے سے لگا لیا، کتنا بڑا بچہ تھا، بڑا بھی کتنا بڑا تھا، 1 سال ہی تو بڑا تھا، دونوں برابر ہی کے تو تھے، لیکن بڑے نے چھوٹے کو کلیجے سے لگا لیا، کہا دیکھو آج یہ دربان آئے گا تو میں ہمت کر کے اس سے بات کروں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ دربان آیا، بچوں کے لیے کھانا لے کر آیا، بچوں نے کہا کھانا تو ہم کھا لیں گے لیکن ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، میں مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان 2 ننھے بچوں کو 1 سال کیوں قید رکھا گیا؟ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے بچوں پر بھی ظلم ڈھایا؟ ان میں اندر شیطان نے حلول کیا ہوا تھا، مسلمان حکومت تھی اور یہ نبی کے گھر کے بچے تھے، شرم نہیں آ رہی تھی مسلمانوں کو کہ نبی کے گھر کے بچوں کو قید کیا ہوا تھا، اور بچے بھی اتنے معصوم، اتنے حسین بچے، بے قصور بچے۔ قصور کیا تھا بچوں کا؟ کہا کہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں سناؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم رسول اللہ کو مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں مانتا، میں مسلمان ہوں۔
کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کو مانتے ہو؟ کہا میں ان کو مولا مانتا ہوں۔ کہا تم حسین ابن علی کو مانتے ہو؟ کہا وہ میرے آقا ہیں۔ اب بچوں میں ہمت پیدا ہوئی۔ کہا اچھا تم ہمیں جانتے ہو؟ کہا نہیں، تم بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم اسی حسین کے سفیر مسلم کے بچے ہیں۔ اجرکم اللہ، ہم حسین کے سفیر مسلم کے بچے ہیں۔ جیسے ہی دربان نے سنا، روایت نے لکھا، یقین کرنا دربان ان دونوں بچوں کے قدموں پر سر رکھ کر گر گئے۔ دونوں بچوں کے قدم چومنے لگا اور ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ تم کون ہو، اور دیکھو کوشش کرنا کہ محشر میں میری شکایت نہ کرنا۔ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا تم کون ہو۔ ایک بار بچوں کو سینے سے لگا لیا، کہا بس اب تم قید خانے میں نہیں رہو گے، میں تمہیں یہاں سے لے کے باہر نکلوں گا۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور قید خانے سے لے کے باہر نکلا۔ کہا اس نے مجھے اب پرواہ نہیں ہے کہ چاہے مجھے قید کر دیا جائے، چاہے میری گردن کاٹ دی جائے، میں آل محمد کے لیے ان کا حق ادا کروں گا۔ بچے کو بلایا، دونوں بچوں کو بیٹے کے حوالے کیا، کہا کہ جاؤ اور انہیں اس راستے پر لگا دو جو راستہ ان قافلوں کی طرف جاتا ہے، جو قافلے مدینے کی طرف جاتے ہیں، انہیں اس راستے پر لگا دینا اور کسی قافلے کے حوالے کر دینا تاکہ یہ بچے اپنے گھر پہنچ جائیں، تاکہ یہ بچے اپنے ماں سے مل جائیں۔ بچوں کو لے کے چلا، رات تھی، ظاہر سی بات ہے چھپ کے جانا تھا، رات تھی۔ بیٹے نے بتایا دونوں بچوں کو کہ سیدھے چلتے چلے جانا، اسی راہ پر وہ قافلے ہیں کہ جو مدینے جاتے ہیں، تم ان میں سے کسی قافلے کے ساتھ ہو جانا۔ کچھ درہم دے دیے، بچے چلتے جب اس مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ گئے ہوئے بہت دیر ہو گئے، قافلے کوچ کر چکے۔ بچوں نے کہا چلو ہم خود سفر کرتے ہیں، اسی راہ پر چلتے رہے۔ کوئی وہاں پر روشنیوں کا انتظام تو تھا نہیں، جنگل ہے، اسی جنگل میں بچے بھٹکتے رہے، چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو بچوں نے چاروں طرف دیکھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ بھیا ہم تو کوفے سے باہر نکلے ہی نہیں، ہم تو کوفے ہی میں ہیں۔ بچے کیا کرتے؟ ایک بار صبح ہو چکی تھی، روشنی ہو چکی تھی، چھپنے کے لیے ایک نہر کے کنارے درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ایک کہیں سے کنیز آئی، پانی بھر رہی تھی، اس نے دریا کی سطح پر، پانی کی سطح پر دو ننھے بچوں کا عکس دیکھا، درخت سے دونوں کے عکس نظر آ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف، درخت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، دو ننھے بچے درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کنیز نے بڑے ہی لطافت کے انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں کہا بچوں گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، نیچے آ جاؤ۔ بہت دنوں بعد جب کسی خاتون کا محبت بھرا لہجہ سنا، ہاں روتے رہو، ابھی دونوں بچوں کی شبیہ تابوت برآمد ہونے والی ہے۔ جب بہت دنوں بعد کسی خاتون کا محبت بھرا لہجہ سنا تو دونوں بچے آہستہ نیچے آ گئے۔ اس کنیز نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، کون ہو؟ سمجھ گئے یہ کنیز بڑی رحم دل ہے۔ کہا کہ بتا دیں گے تو ہم پر ظلم تو نہیں کرو گی؟ کہا نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے سفیر حسین ہیں، 1 سال ہو گیا قید میں ہیں، اپنے بابا سے گزر چکے ہیں۔ کنیز پہچان گئے۔ کنیز نے کہا بچوں میرے ساتھ چلو، میری مالکہ مومنہ ہے، وہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، وہ تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔
यकीन करो तुम्हारा ये खामोश मातम दोनों बच्चों की माँ को कितना खुश कर रहा होगा। तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि बच्चों के ताबूत बरामद होने वाले हैं और तुम उसी इंतजार में बैठे हो। तुम्हारा गिरिया जारी और सारी है। और उसमें क्या अर्ज करूँ कि बच्चे मोमिना के घर में आए। मोमिना ने दोनों बच्चों के कदमों पे हाथ रखा और कहा, हाँ मेरी किस्मत कि मेरे घर आले मोहम्मद के घराने के बच्चे आ गए मेरे घर। सुनोगे जुमला मोमिना ने क्या कहा? अपनी कनीज को देखकर कहा कि ये मुस्लिम के बच्चे नहीं आए, मुझे तो ऐसा लग रहा है हसन और हुसैन आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है हसन और हुसैन आ गए मेरे घर। मेरी किस्मत कितनी बुलंद हो गई। बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, बच्चों ने नमाज पढ़ी और बच्चों को हुजरे में सुला दिया। शब हो गई, खत्म हो गई तकरीर। उस माँ का, उस मोमिना का मनहूस बेटा हारिस दाखिल हुआ। कई दिनों से बच्चों को ढूंढ रहा था, कई दिनों से बच्चों को ढूंढ रहा था। बच्चे कहीं मिल नहीं रहे थे। घर के दरवाजे को तोड़ता हुआ, धक्का मारता हुआ दाखिल हुआ। कहा मुझे खाना चाहिए। माँ ने खाना दिया, अभी खाना खा रहा था। दोनों बच्चे हुजरे में सो रहे थे। दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। दोनों बच्चों ने एक ही ख्वाब देखा। दोनों उठे और एक दूसरे को ख्वाब बता रहे थे, भैया मैंने ख्वाब में देखा कि नाना रसूल अल्लाह की बज़्म सजी हुई है, उसमें दादी फातिमा भी हैं, उसमें दादा अली भी हैं, उसमें इमाम हसन भी हैं, उसमें इमाम हुसैन भी हैं। ऐसे में हमारे बाबा मुस्लिम आ गए। रसूल अल्लाह को सलाम किया तो बाबा मुस्लिम से रसूल अल्लाह ने पूछा, मुस्लिम तुम्हारे बच्चे नहीं आए? तुम्हारे बच्चे नहीं आए? तो हमारे बाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बच्चे अभी आया ही चाहते हैं, बच्चे अभी आया ही चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिल के कहने लगे, भैया मालूम होता है आज हमारी आखिरी रात है। क्या मातम कर रहे हो, क्या गिरिया कर रहे हो? भैया मालूम होता है आज हमारी आखिरी रात है। ये आवाज हारिस के कान तक पहुंच गई। बाहर हारिस के कान तक पहुंची। उसने माँ से पूछा, कहाँ से आवाज आ रही है? कहा पड़ोस में से कहीं से आवाज आ रही है। कहा नहीं, ये घर से आवाज आ रही है। आवाज का ताक़ुब करता हुआ उस हुजरे तक पहुंचा जहां से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। उस हुजरे का दरवाजा खोला, अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो दोनों बच्चों के सीने पर हाथ गया। एक बार दोनों को गरीबान से पकड़ के कहता है, कौन हो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे थे ना, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। कहा तब बताएंगे कि तू हमें अमान दे रहा है। कहा अमान दे रहा हूँ। कहा अल्लाह की अमान दे रहा है? कहा हाँ अल्लाह की अमान दे रहा हूँ। कहा रसूल अल्लाह की अमान दे रहा है? कहा रसूल अल्लाह की अमान दे रहा हूँ। कहा अली इब्न अबी तालिब की अमान दे रहा है? कहा अली इब्न अबी तालिब की अमान दे रहा हूँ। कहा अच्छा, जब तूने इतनी अमान दे दी है तो ले हम बताते हैं, हम सफीर हुसैन मुस्लिम के बच्चे हैं, हम मुस्लिम के बिछड़े हुए बच्चे हैं। अभी तक तो गरीबान पर हाथ डाला हुआ था, अपनी अमान को तोड़ता हुआ दोनों के बालों पर हाथ डाला, दोनों को बालों से घसीटता हुआ शहर में ले आया। दोनों के पांव खत देते हुए शहर में आ गए। दोनों को बीच शहर में एक सुतून से बांधा, एक सुतून से बांधा। सुनोगे, रात भर कभी मोहम्मद के तमाचा मारता था, कभी इब्राहिम के तमाचा मारता था, कभी मोहम्मद के रुखसार पर तमाचा, कभी इब्राहिम के रुखसार पर तमाचा। दोनों बच्चों के गाल नीले नहीं फट चुके थे।
پھٹ چکے تھے گال، گالوں سے لہو بہ رہا تھا، اتنے تماچے کھائے مسلم کے بچوں نے، اتنے تماچے کھائے۔ صبح ہوئی تو لے کے چلا دریا کے کنارے، لے کے چلا۔ کہاں لے کے جاتا ہے؟ کہاں لے کے جاتا ہے؟ کہا تم کو ذبح کروں گا، تم کو ذبح کروں گا۔ دریا کے کنارے لایا، کہا تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ بچوں نے منت کی، ہمیں نہ مار، ہمیں نہ مار۔ کہا مجھے انعام ملے گا۔ کہا تو ہمیں ہمارے وطن پہنچا دے، ہم اس سے زیادہ تجھے انعام دلوائیں گے۔ تو 2000 درہم کے لیے ہمیں قتل کر رہا ہے، ہم تجھے 10,000 دینار دلوائیں گے۔ کہا نہیں نہیں، جب شیطان حلول کر جاتا ہے تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، جب انسان شقی ہو تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ صرف 2000 درہم کی خاطر، صرف 2000 دینار بھی نہیں، 2000 درہم کی خاطر کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ اچھا کہا چل تو ہمیں ہمارے بال کاٹ دے، ہمیں غلاموں کے دربار میں لے جا کے بیچ دے، وہاں تجھے ہماری زیادہ قیمت مل جائے گی۔ کہا نہیں، میں تمہیں حاکم کے پاس تمہارے کٹے ہوئے سر لے جاؤں گا، اس سے مجھے انعام چاہیے۔ کہا اچھا ہمیں مار کے نہ لے جا، ہمیں زندہ لے جا دربار میں، ہمیں زندہ لے جا۔ کہا نہیں، زندہ بھی نہیں لے جاؤں گا، ایسا نہ ہو راستے میں تمہیں کوئی مجھ سے چھین لے اور وہ انعام کا حقدار ہو جائے، میں تمہارے گردنوں کو کاٹوں گا۔ جب بہت منت کی اور ظالم کو رحم نہ آیا، کہا اچھا ایک آخری خواہش تو پوری کرنے دے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ بچوں نے نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، قاتل آگے بڑھا، محمد کا گریبان پکڑا، محمد کے گلے پر ہاتھ ڈالا، محمد کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہی تھا کہ ابراہیم نے بھائی کے گلے پر گلا رکھ کر کہا میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح نہ کر، میرے سامنے کیا ماتم کر رہے ہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین سے، میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح نہ کر۔ ایک بار ابراہیم کو دور پھینکا، ابراہیم کو دور پھینکا، بچے کو لٹایا، چھری چلائی، بچے کا گلا کٹا، خون کا فوارہ تھا جو رگوں سے برآمد ہو رہا تھا، بچے کی گردن کو کٹی ہوئی گردن کو اٹھایا، محمد کی گردن کو ایک جانب رکھا، ابراہیم کی طرف بڑھا، ابراہیم کو لٹایا، ابراہیم کے گلے پر چھری پھینکی، ابراہیم کا گلا اٹھایا، محمد کے گلے کے برابر میں رکھا، دونوں کے جسم اٹھائے دریا میں پھینکے، دونوں کے جسم دریا میں پھینکے، دونوں کے جسم آپس میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور دریا کی سطح میں، دریا کی تہ میں دونوں کے جسم اتر گئے۔ ادھر سے اس نے دونوں کے سروں کو اٹھایا، دونوں کے سروں کو اٹھایا، بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، دونوں کے سروں کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور لے کے چلا ابن زیاد جیسے ظالم کے دربار میں۔ ابن زیاد ظلم میں مشہور ہے، ابن زیاد شقاوت میں مشہور ہے، دونوں بچوں کو سروں کو پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں لایا۔ جیسے ہی دربار میں بچوں کے کٹے ہوئے سر لایا، ابن زیاد جیسا شقی ایک بار تخت سے کھڑے ہو کے کہتا ہے او ظالم، کس ماں کی گود اجاڑ کے لے آیا، کس ماں کی گود اجاڑ کے لے آیا؟ دیکھو تمہارا ماتم نہ رکے، تمہارا گریہ نہ رکے، کس ماں کی گود اجاڑ کر لے آیا؟ کہا یہ مسلم کے بچے ہیں، یہ مسلم کے بچے ہیں۔ کہا اچھا یہ مسلم کے بچے ہیں، یہ گرفتار ہونے سے پہلے جب میرے دربار میں آئے تھے تو ان کے چہروں کا حال ایسا تو نہیں تھا جیسا اب حال ہے، ان کے رخسار زخمی ہو چکے ہیں، ان کے بالوں پر خون ہے، ان کے چہروں پر خون ہے۔ سنو گے؟ ایک بار اس نے کہا اس کو پکڑو، میں نے کہا تھا مجھے زندہ بچے چاہیے، اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، حارث کو گرفتار کیا گیا۔ کہا کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کر لے آئے، ان بچوں کے سروں کو دھو کر لے آئے۔ ایک غلام آگے بڑھا، اس نے کہا میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ غلام بھی محب آل محمد تھا، اس کی بیوی بھی محب آل محمد تھی۔ غلام دونوں بچوں کے سروں کو اپنے گھر لے کر گیا، زوجہ سے کہا ان کو دھلا دو، ان کا چہرہ صاف کر دو، کیا گریہ کر رہے ہو؟ تمہارے چہرے دیکھ دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ جب مجھ جیسا چھوٹا سا ذاکر تمہیں دعائیں دے رہا ہے تو سوچو مادر حسین کتنی دعائیں دے رہی ہوگی، روح زہرا کتنی دعائیں دے رہی ہوگی۔ تمہارا گریہ تم تھکنا نہیں، ہائے حسین کہتے جانا، ہائے محمد، ہائے ابراہیم، ہائے مسلم کہتے جانا۔ دونوں کے چہرے دھلاتی جا رہی تھی۔ سنو گے جملہ؟ وہ خاتون دونوں کے چہرے دھلاتی جا رہی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی اے کاش تمہارے مرنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی ہو،
خدا کرے تمہاری ماں مر گئی ہو، کیا گزرے گی تمہاری ماں پر اگر تمہیں اس عالم میں دیکھ لیا۔ سر دھو کر لائے گئے، دربار میں سر آ گئے، ایک بار دربار میں سر آئے، ایک بار حارث کو بھیجا، کہا اسے گرفتار کر کے لے جاؤ، اور اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اسے دریا کے کنارے وہیں لے جاؤ کہ جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، حارث ملعون کو لے کر وہیں گئے، دیکھا ایک خون کی دھار ہے جو دریا سے ایک مقام تک آ رہی ہے، دریا سے ایک مقام تک آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں، بس تابوت لے آنا، ماتم کرو، زمین پر کچھ نشانات بنے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا بچے تڑپ رہے تھے، یہ ان کے پاؤں کے نشانات۔